تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ ہم اسلامیات لازمی کے لیکچر شروع کیے اور ترتیب وار ٹاپک وائز لیکچر شروع کیے اور آسان زبان میں، تاکہ ہر بچے کو آسانی سے سمجھ آئے۔ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ذات و صفات باری تعالیٰ۔ آپ کو اگلا لیکچر یا پچھلا لیکچر چاہیے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ موجود ہے یا میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ کہیں بھی میسج کریں، آپ کو لنک بھیجا جائے گا، آپ کو کہیں بھی ویڈیو مل جائے گی۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے، یکتا ایک تسلیم کیا جائے۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے یا اولاد، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ یعنی ذات اور صفات صفتوں میں بھی ایک، یعنی اللہ ایک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا بیٹی، مطلب صفات میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کل کہہ دینا ہو واللہ، کہ اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، کہ وہی اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز مطلب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یلد اولاد سے نکلا ہے، ولم یولد، یولد ولد اس سے اولاد سے نکلا ہے، ولم جہاں سے پہ ولا کا لفظ ہے وہاں پہ نہیں کے میں نہیں آتا ہے، ولم یکن لہ، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی برابر کا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد، احد ایک کو کہتے ہیں، واحد بندے کو، بالکل سنگل۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہوئی کہ نہ اس کی برابر کا کوئی ہے، یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں ہے، وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے۔ صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت بھی نہ کریں۔ اس کے بعد شرک آ جاتا ہے۔ شرک سب سے بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے پر شرک نہیں معاف کریں گے۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، پہلا جو انسان شروع میں آیا تھا دنیا میں تو پہلا عقیدہ۔ شرک اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہے، یعنی شرک جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید کا قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ کے پہلے نبی تھے، آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدہ کی تسلیم دی، مگر جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو حیرت ناک دیکھا اسے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیے، یعنی سورج کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، آگ کو، جو طاقتور چیز دیکھی اسے کیا بنا لیا خدا اور اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ لیے، یعنی اپنے پاس سے بنا لیے، جی آندھیوں کا خدا ہے جی، اس کے بعد سمندر کا خدا ہے جی، آگ کا خدا، یہ اپنے پاس سے بناتے ہیں۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا جاتا ان کی بھی پوجا کی، گائے،
یعنی جو نفع دیتی تھی، کوئی فائدہ دیتی تھی، دودھ دیتی تھی، کوئی گوشت دیتی تھی، کوئی کام کرتے تھے، گائے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یک کے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کی توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتے اور شرک کی مذمت کرنا روکتے، کہ ان کے بارے میں آگاہ کرتے۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں معاف کرے۔ ان اللہ لا یغفر، لا جہاں بھی آئے نہیں اس کے معنی ہوتے ہیں لا یشرک کو، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، یشرک شریک سے نکلا ہے، یغفر معافی سے نکلا ہے، استغفار کا لفظ اس میں آتا ہے، تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ ما دون، لیکن اس کے علاوہ، ذالک جو بھی جس کو بھی چاہے گا اللہ، لمن یشاء بخش دے گا، یعنی شرک والا بندہ نہیں بخشا جائے، اور کوئی بندہ بخشا جائے گا، شرک معاف نہیں ہوتا۔ شرک کے لغوی میں نہیں حصہ داری اور ساجھے پان کے ہیں۔ شرک کا لفظ جو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساجھا پان، حصہ داری، یعنی یہ دنیا، صرف مثال دیتا ہوں، یہ نعوذ باللہ آپ غلط نہیں سمجھیے گا، مثلا بندہ یہ سمجھے کہ جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بنائی، وہاں پہ کسی کو ساتھ اللہ نے کسی سے مدد لی ہے، یا کوئی اور بندے کو بنانے میں اللہ نے کسی سے مدد، کوئی کام بھی کرنے میں اللہ نے کسی سے مدد لی یا مشورہ لیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ معاف نہیں کرے۔ دین کی اسلام میں شرک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات صفات، یعنی اللہ کی ذات صفات میں یا اس کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا، اس طرح شرک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے؟ شرک کی 3 اقسام ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔